بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل الفاظ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ قرآن پاک میں جو مشکل الفاظ ہے وہ ہم کس طرح ادا کریں گے، تو لفظ یہ ہے نمبر 1، یہ لفظ ہم کس طرح پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ آیا ہے اور حمزہ کے بعد الف آیا ہے، یہاں پر الف مدہ والا قاعدہ لگتا ہے، تو یہاں پر ہم یہ قاعدہ نہیں پڑھیں گے، یعنی حمزہ کے بعد الف نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں پڑھیں گے، شیئا نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم اس طرح پڑھیں گے شیئن اتخذ۔ یہاں پر یہ نون، چھوٹا سا نون جو آیا ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ یہ نون تا کے ساتھ لگائیں گے تو یہ اس طرح پڑھیں گے شیئن اتخذہ، شیئن اتخذہ۔ یہ الفاظ آپ کو سورۃ جاثیہ آیت نمبر 9 میں ملے گا۔ دوسرا لفظ یہاں پر آیا ہے، یہ کس طرح پڑھیں گے۔ یہاں پر با کے نیچے 2 زیر ہے اور یہ با ہم واو کے ساتھ لگائیں گے، اور یہاں پر 2 زیر آیا ہے یعنی تنوین آیا ہے، اور تنوین کے بعد واو آیا ہے، یعنی حروف یرملون سے ایک حرف آیا ہے۔ یہاں پر حروف یرملون سے واو آیا ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، یعنی ادغام بالغنہ ہوگا، تو یہ ہم کس طرح پڑھیں گے۔ اور بعد میں پھر لام کے بعد حمزہ آیا ہے، تو یہ یہاں پر ہم حمزہ پڑھیں گے، واو نہیں پڑھیں گے، تو اس طرح پڑھیں گے ذہب ولؤلؤ۔ اگر ہم آخر میں وقف کریں گے تو ایک زبر پڑھیں گے، یعنی تنوین نہیں پڑھیں گے، ایک زبر پڑھیں گے، اس طرح ذہب ولؤلؤ، ذہب ولؤلؤ۔ یہ آپ کو سورۃ فاطر آیت نمبر 33 میں یہ الفاظ مل جائیں گے۔ تیسرا نمبر لفظ یہ ہے کہ یہ ہم کس طرح پڑھیں گے۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، تو یہ ہم اس طرح پڑھیں گے افک نفتراہ، افک نفتراہ۔ یہاں پر چھوٹا سا نون آیا ہے، یہ نون فا کے ساتھ لگائیں گے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ یہ نون ہم فا کے ساتھ لگائیں گے تو اس طرف پڑھیں گے افک نفتراہ، افک نفتراہ۔ یہ سورۃ فرقان 4 نمبر آیت میں آپ کو مل جائے گا۔ 4 نمبر لفظ من لدن۔ یہاں پر نون ساکن آیا ہے اور نون ساکن کے بعد لام پر تشدید آیا ہے، تو یہاں پر ہم نون ساکن نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ لام کے ساتھ ملائیں گے، اس طرح پڑھیں گے من لدن، من لدن۔ یہ آپ کو سورۃ انبیاء آیت نمبر 17 میں مل جائے گا۔ 5 نمبر لفظ یہاں پر ہم یہ کیسے پڑھیں گے، تو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اساء والسوء، اساء والسوء۔ یہ آپ کو سورۃ روم آیت نمبر 10 میں آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ آپ لوگ کے لیے یہ 5 الفاظ ہم نے دیے ہیں، تو یہ سیکھ لیں اور دوسروں تک